اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب تھے؟ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اصحاب کہف 251 میں تھے۔ یہ حضرات 7 جوان تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس شہر کا پرانا نام افسوس تھا اور جس بادشاہ نے قید کرنے کا سوچا تو ان کا نام ذکیوس تھا۔ ابھی 2023 میں ان کے انتقال کی وجہ سے 1770 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ رات میں گھر سے بھاگ گئے تو ایک غار میں سو گئے اور اللہ کے حکم سے 309 سال تک اسی غار میں بغیر کھائے پیے سوتے رہے۔ یہ غار اردن کے شہر عمان سے شمال کی جانب 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ویران جگہ پر ہے۔ اس گاؤں کا نام الرقیب یا الرزاق ہے۔ اس کو انگلش میں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ یہ 6 قرائن اس غار میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ نمبر 1، غار کا منہ جنوب کی جانب ہے۔ کوئی آدمی غار میں داخل ہونے کے لیے کھڑا ہو تو اعلان قرآن کے مطابق سورج غار کی دائیں جانب سے نکلتا ہے اور اس کی بائیں جانب غروب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورج کی کرنیں غار کے دروازے تک آتی ہیں، غار کے اندر داخل نہیں ہو پاتی، البتہ روشنی کا عکس غار کے اندر خوب جاتا ہے۔ اور تیسرا قرائن یہ ہے کہ غار کا منہ اتنا کشادہ نہیں ہے، لیکن غار اندر سے کافی کشادہ ہے، جس میں تقریباً 15 آدمی بآسانی سو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ قرآن مجید اس کا پیش منظر بیان کرتا ہے۔ چوتھا قرائن یہ ہے کہ غار کے اوپر پرانے ساخت کی مسجد بنی ہوئی ہے جو ابھی اوپر سے ٹوٹ چکی ہے، صرف بنیاد باقی ہے۔ پانچواں قرائن، غار کے اندر 8 قبریں پتھر کی بنی ہوئی ہیں، ان تمام قبروں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک قبر میں رکھ دی گئی ہیں اور زائرین کے دیکھنے کے لیے اس قبر میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا گیا ہے اور اندر ایک بلب ڈال دیا گیا ہے جس سے اصحاب کہف کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ قبر میں 7 آدمی کی کھوپڑیاں ہیں، ان کے ہاتھ، پاؤں، پسلی وغیرہ کی ہڈیاں موجود ہیں۔ ایک الگ شیشے کی الماری میں کتے کے سر کی ہڈی موجود ہے۔ اس الماری میں ایک چھوٹی سی موٹی روٹی بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ وہی روٹی ہے جس کو اصحاب کہف شہر سے خرید کر لائے تھے۔ الماری میں پرانے ساخت کی مٹی کا لوٹا، چراغ اور تسبیح بھی موجود ہے۔ علم ہے واللہ عالم۔ جبکہ قرآن مجید کا چھٹا قرآن یہ ہے، یہ غار اردن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یروشلم میں ہوئی تھی، وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں سے اٹھائے گئے۔ یہ غار یروشلم سے صرف 45 میل کی دوری پر واقع ہے۔ چونکہ یہ 7 نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایمان لایا ہوگا۔ اس لیے قرینہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا غار یہی الرقیب میں ہے، باقی اللہ جانے کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ ایک زمانے تک لوگ یہ اعتراض کرتے رہے کہ ایک آدمی 300 سال تک بغیر کھائے پی کیسے زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے وہ قرآن کی اس حقیقت پر شک کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ 1.5 سال تک بے ہوش رہا۔ ڈاکٹر مشین کے ذریعے جسم میں کھانا پینا پہنچاتے تھے۔ ڈاکٹر نے مایوس ہو کر مشین سے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک رشتہ دار کے منع کرنے سے تھوڑی تاخیر کی، پھر وہ اچھا ہونا شروع ہوا اور آج ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہے۔ اگر ڈاکٹر مشین کے ذریعے 1.5 سال تک بے ہوش آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے 300 سال تک کیوں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ 1923 میں جب اس غار کا انکشاف ہوا تو پوری دنیا قرآن کی اس حقیقت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اصحاب کہف کے اس غار میں دیکھیں، غار کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ غار کے اندر 7 جوانوں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے اندر کا حصہ ہے جس میں 7 قبریں ہیں۔